اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست صبح بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، سوال پوچھا گیا ہے، کیا شب برات کو قبرستان جانا جائز ہے؟ وہاں پہ جا کے سورۃ فاتحہ پڑھنا یا فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے؟ پھول ڈالنا جائز ہے؟ موم بتیاں جلانا جائز ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو ارشاد سنیے گا پیارے بھائیو، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع ہوگا۔ آپ کا وقت ضائع یہ ویڈیو نہیں کرے گی۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت جو ہے یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی، یہ مدینے والے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو پیارے بھائیو، رہی بات یہ کہ قبرستان جانا جائز ہے، فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے، موم بتیاں جلانا جائز ہے، یہ سارے کام جو ہے یہ قبرستان جا کر کرنے جائز ہے یا کہ جائز نہیں؟ کیونکہ ہم شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے قبرستان یعنی کہ قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یہ دوستوں نے سوال کیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے بھائیو، یہ رات کو قیام کرنا، عبادت کرنا اور دن کو پھر یعنی کہ روزہ رکھنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پیارے بھائیو، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو ان کی خاص وجہ کون سی تھی؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ آپ کے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو فرمایا کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرے اعمال نامے میں یعنی کہ میں روزے دار ہوں۔ تو پیارے بھائیو، یہ دن کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا پیارے بھائیو، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو پیارے بھائیو، جو لوگ قبرستان جاتے ہیں اس رات کو، ان کو کچھ باتوں کی جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے، کچھ باتوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، قبروں پہ جانا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے اور قبروں پہ جانا چاہیے۔ صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ دو آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قبروں کی زیارت سے یعنی کہ منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، آپ کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو، آخرت کا ڈر پیدا ہو، قبر کی تیاری آپ کے دل میں اس بات کی فکر پیدا ہو جائے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ اسی رات کو میرے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت امی عائشہ کے لحاظ مبارک میں تھے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام اچانک اٹھے اور اٹھ کر جب یعنی کہ باہر نکلے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ میں بھی آپ کی تلاش میں پیچھے نکلی۔ تو میرے آقا جنت البقیع میں یعنی کہ جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ تو جب میں آپ کے پیچھے نکلی تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے گمان کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ تو آپ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بات سمجھی ایسی بات نہیں ہے،
میں یہ بات سمجھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آ گئی۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں علم ہے کہ یہ رات کتنی بڑی فضیلت والی ہے؟ یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی بنو کلب و قبیلہ ان کی بکریوں کے برابر نہیں، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا ان سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس رات کو عبادت کرنا اور پھر دن کو روزہ رکھنا یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ تو پیارے بھائیوں سنیے گا، جو لوگ قبرستان جاتے ہیں سب سے پہلے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ قبروں کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ ان بات سے علماء کرام نے ہمیں منع فرمایا پیارے بھائیوں۔ پھر فرمایا کہ وہاں جا کر رونا دھونا نہ ہو، بین وغیرہ نہیں کیے جائیں جیسے یعنی کہ عورتیں بین وغیرہ کرتے ہیں، آہذاری اس طرح نہ کی جائے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کچھ بندے بھی اس طرح کے اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات قبرستان میں جا کر بولتے ہیں۔ وہ پیارے بھائیوں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو تو ایسا کام بالکل نہ کریں۔ پیارے بھائیوں بات پوچھی گئی کہ موم بتی جلانا بالکل جائز نہیں، قبرستان پہ ذرا برابر بھی آپ نے یہ 3-4 کام نہیں کرنے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے جو عزیز و اقربا ہیں ان کی قبر اگر زیادہ آگے ہے تو راستے میں بہت زیادہ قبریں ہیں اور جگہ بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں ہے، تو آپ پھر حکم یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دور ہی سے ان کے لیے دعا کر دیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ان کو یعنی کہ ان کو اصال ثواب ہو جائے گی، ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں اس بات کا، کیونکہ ثواب تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے نا، آپ نے تو عرض کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پیارے بھائیوں اس رات کو قبرستان جانا، پھول ڈالنا، فاتحہ خوانی کرنا، دعا کرنا بالکل جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی کوئی بھی قباحت نہیں، کوئی بھی ممانت نہیں پایا پیارے بھائیوں اس بات کی۔ بس اسی بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، قبروں کو پھلانگنا نہیں، موم بتی بالکل نہیں جلانی، اور رونا دھونا بین وغیرہ بھی نہیں کرنے، اور پھر ناشکری کے کلمات اپنے الفاظ سے نہیں بولنے، اپنی زبان سے نہیں الفاظ بولنے۔ تو پیارے بھائیوں جب قبرستان جانا ہے تو وہاں پہ بھی پیارے بھائیوں دنیاوی باتیں نہیں کرنی، آخرت کی فکر کی باتیں کرنی ہے۔ تو اس رات کو آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، پھول ڈال سکتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی قباحت نہیں پیارے بھائیوں۔ تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جو بندے بھی شب برات کو قبرستان جاتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سن لے، وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جائیں گے تو بالکل جائز ہے۔ اگر زندگی میں یعنی کہ 15 شعبان المعظم جتنی مرتبہ بھی آئی ہے، اگر ایک مرتبہ بھی آپ قبرستان 15 شعبان المعظم کو چلے گئے تو آپ کی طرف سے سنت ادا ہو گئی ہے۔ اگر دوبارہ آپ کو وقت نہیں لگتا یا آپ نہیں جا سکتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہ دوبارہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، یہ تمام جو معاملات ہیں، عمل ہیں، یہ مستحب ہے پیارے بھائیوں۔ ہم یہ نہیں کہتے جو نہیں جاتے وہ گناہگار ہیں، نہیں بھائی پیارے بھائیوں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جو جائے گا اس کو ثواب ہوگا، جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب ہوگا، جو قیام کرے گا اس کو ثواب ہوگا۔ ذرا برابر بھی اس بات پہ ہم زور نہیں دیتے کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں سنت ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہے پیارے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی قبروں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، رکھیے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔